کہ ختم مرتبت کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، توہین کی جا رہی ہے، تو جو ذات جتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہی ہیں، اور انگلیاں اٹھانے والے یہ جان لیں کہ اپنے سے اوپر والوں کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے اس کی توہین نہیں ہوا کرتی، بلکہ انسان اپنے ثبوت پیش کرتا ہے کہ میں کس لائق ہوں۔ ختمی مرتبت کی ذات کون سی ذات ہے؟ خداوند عالم یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ تورات اور انجیل میں آپ کا نام ذکر ہے، تورات اور انجیل میں آپ کا نام ذکر ہے، مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل۔ آپ کون ہیں؟ ہمارے نبی کون ہیں؟ تو سرکار کی ذات وہ ذات ہے کہ جس میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سرکار کی ذات خلق عظیم پر فائز ہے، إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سرکار کی ذات، سرکار کون ہے؟ ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ آپ کے مقام کو بلند کیا گیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سرکار کی ذات کون ذات ہے؟ سرکار کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد ہوا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ ہمارا سرکار وہ ہے کہ جو جس نے معراج نہیں کی ہے بلکہ معراج پر لے جایا گیا ہے، اسریٰ بعبدہ، سیر کی نہیں ہے بلکہ سیر کرایا گیا ہے۔ اور ہمارے سرکار نے کون سا مقام حاصل کیا؟ وہ مقام حاصل کیا کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، دنا فتدلی فکانا قاب قوسین او ادنا کی منزل میں ہے ہمارے سرکار۔ سرکار کی ذات کیا ذات ہے؟ کیسی ذات ہے؟ ہمارے سرکار کی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ ہمارے سرکار کے اوپر درود بھیجتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس طریقے سے توصیف ہمارے نبی کی گئی ہے اس طرح سے کسی بھی نبی کی توصیف نہیں کی گئی۔ ہمارے نبی کی آنکھیں معصوم، ما زاغ البصر وما طغى۔ ہمارے نبی کا نطق معصوم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ہمارے نبی کا دل معصوم، ما كذب الفؤاد ما رأى۔ ہمارے نبی کے تمام اعضاء و جوارح کا ذکر کیا گیا ہے، آپ کے چہرے کا ذکر، اقم وجہ کا، آپ کے ہاتھوں کا ذکر، ولا تجعل یدک، آپ کے کپڑے کا ذکر، وثیابک فطہر، آپ کے سینے کا ذکر، الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اور تو اور خداوند عالم نے جہاں مشارق اور مغارب کے لیے ایک کلمہ رب کو خرچ کیا ہے، جہاں ہمارے سرکار کا مقام آیا ہے، جہاں ہمارے سرکار کی بات آئی ہے، خداوند عالم نے 240 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ ارشاد فرمایا ربکا ربکا ربکا، اے میرے حبیب تمہارا رب تمہارا رب تمہارا رب۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ آسمان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ آپ حضرات توجہ کریں، اگر کوئی انسان ہیرے کی چمک کو نہ محسوس کر سکے تو اسے ہیرے کی چمک مدھم نہیں پڑا کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان سورج کی تابانی کو درک نہ کر سکے تو اس کی تابانی میں جو ہے کمی نہیں آیا کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان چاند کی چاندنی کو محسوس نہ کر سکے تو چاند کی چاندنی تو مدھم نہیں پڑا کرتی۔ اگر کوئی دماغ پھولوں کی خوشبو کو محسوس نہ کر سکے تو پھولوں سے نکھت رخصت تو نہیں ہو جایا کرتی۔ اسی طریقے سے جب خداوند عالم سند دے چکا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اب انگوش نمائی کرنے والوں کی انگوش نمائی سے سرکار کی ذات کبھی نیچے نہیں آ سکتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب ہم آتے ہیں تمہارے نبیوں کی طرف، جبکہ وہ ہمارے بھی نبی ہیں۔ تمام انبیاء کی عصمت کے اوپر سر تسلیم خم کرتا ہوں، تمام انبیاء کی قدرت کے اوپر عقیدہ رکھتا ہوں، لیکن جو منزلت میرے نبی کی ہے وہ کسی نبی کی نہیں ہے۔
تمہارے بنی اسرائیل کے نبی نے جب خداوند عالم نے کہا کہ جاؤ مصر، تو جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے معبود میرے سینے کو گشادہ کر دے، میرے دل کو بڑا کر دے۔ لیکن ہمارے سرکار کی ذات وہ ہے کہ جس کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ خدا نے فرما دیا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب کیا میں نے تمہارے سینے کو گشادہ نہیں کیا؟ جہاں داؤد کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ داؤد کے لیے مسخر کیے گئے تھے پہاڑ اور پرندے، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ وَالطَّيْرَ يُسَبِّحْنَا، کہ میں نے داؤد کے لیے پہاڑ کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا۔ جیسے جیسے جناب داؤد تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے، پرندے بھی ان کا اتباع کیا کرتے تھے، ان کے اتباع میں ایک بار صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم توجہ کا حامل ہوں، عزیزان محترم جہاں خداوند عالم نے یہ کہا کہ میں نے داؤد کے لیے مسخر کر دیا پہاڑوں کو اور پرندوں کو، یہ پرندے اور جو ہے پہاڑ جناب داؤد کا اتباع کیا کرتے تھے اور ان کے اتباع میں تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے۔ اب آئیے ہمارے سرکار کی طرف، ہمارے سرکار کی ذات کیا ہے؟ سرکار کی ذات وہ ذات ہے کہ تمام عالم آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا، اگر یہ چاہیں تو سورج کو پلٹا لیں، اگر یہ چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، اگر یہ چاہے تو ستارے کو اپنی چوکھٹ پر بلا لیں۔ عزیزان محترم اگر یہ چاہیں تو ستارے کو اپنے در پر بلا لیں، ان کے پاس تمام کی تمام اتھارٹیز موجود ہیں، تمام ملکہ موجود ہے، چاہیں تو پہاڑ سے کلمہ پڑھا لیں، چاہیں تو سنگریزوں سے تسبیح کرا لیں۔ ان سب باتوں سے بالاتر جو سب سے بڑا مقام ہمارے سرکار کو دیا گیا ہے وہ مقام یہ ہے کہ تمہارا نبی وہ ہے کہ جن کا اتباع پہاڑ کرتا ہے، تمہارا نبی وہ ہے کہ جن کا اتباع پرندے کیا کرتے ہیں، ہمارا نبی وہ ہے کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے میں محمد اگر تم نے مردود کو پتھر مارا ہے تو تم نے پتھر نہیں مارا، بلکہ تو خدا نے